آپ نے ان عورتوں پر ظلم کیا، آپ نے ان عورتوں کو مارا۔ آج پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے، آج پورا بلوچستان کہہ رہا ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہے، ہماری قوم ہمارے ساتھ ہے۔ اور میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اسلام آباد اس لیے نہیں آئے ہیں کہ اسلام آباد میں ہمیں انصاف ملے گا، اسلام آباد میں ہمیں کبھی انصاف نہیں ملا ہے۔ اسلام آباد کی ساری جو عمارتیں کھڑی ہیں ان سب کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ بلوچ کی نسل کشی کی جائے۔ پارلیمنٹ کو اس لیے بنایا گیا ہے، پارلیمنٹ کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ جاؤ بلوچوں کی نسل کشی کو قانونی قرار دو، جاؤ۔ قومی اسمبلی کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ جاؤ وسائل لو اور بلوچوں کی نسل کشی پر خرچ کرو، مارو بلوچوں کو تاکہ ان کی زمین ہمارے قبضے میں ہو۔ یہ ہے آپ لوگوں کی اداروں کی حیثیت۔ ہم بلوچ ہیں، ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو پہلے سے ہی جانچ لیا تھا، ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو پہلے سے ہی جانچ لیا تھا۔ یہ جو آپ ہزاروں کے مجمع جمع کر کے جن کو بریانی اور وہ دیتے رہتے ہیں وہ ڈھکوسلے ہیں، وہ ڈھکوسلے ہیں۔ یہاں پہ صرف اور صرف سیاست بوٹ کی سیاست ہے، اور وہ بوٹ کی سیاست آپ سب کر رہے ہیں۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ بات کریں، آپ کے لہجے سخت ہیں، ہمارے لہجے سخت نہیں ہو، یہ ہمارا ظرف ہے۔ آپ ہمیں مار رہے ہیں اور ہم آپ کو ہی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ کے پولیس والوں کو بول رہے ہیں کہ خدا کرے نہیں کرے ایسا، بچے ہیں یہ، عورتیں ہیں یہ، ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ نہیں کرے ایسا۔ ہم ظرف والی قومیں ہیں، ہمیں برداشت جو ہے نا ہمارے آبا و اجداد سے ملا ہے۔ ہم نے اپنے غصے کو اپنے حوصلے میں بدل دیا ہے، بنایا ہوا ہے، جس کے تحت ہمیں اتنا کرپٹ کیا گیا ہے، اتنا کرپٹ کیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے متعلق کچھ نہیں جانتے ہیں۔ ہمارے اندر سیاسی شعور بیداری ہے ہی نہیں۔ سب لوگ جو ہے نا ایک مجمع کی طرح جو ہے نا کبھی اس کی طرف جو جاتے ہیں کبھی اس کی طرف، جھوٹے وعدوں کی طرح جو ہے نا ہم لوگوں کو پسایا ہوا ہے۔ لیکن بلوچستان وہ سرزمین ہے جہاں پہ ہمیشہ سے حقیقی بنیادی سیاست ہوئی ہے۔ 1 یونٹ کو توڑنے کی سیاست بلوچستان کی سرزمین سے ہوئی، 1 یونٹ اور صوبوں کی بحالی کی سیاست بلوچستان سے ہوئی۔ جو سول ڈیموکریسی کی تحریک آج پاکستان میں کہیں نہیں ہے، وہ بلوچستان میں ہی شروع ہوئی تھی۔ لیکن بلوچ نے اس وقت جان لیا تھا کہ جب تک یہاں کے ادارے اختیاردار نہیں ہوں گے، جب تک وہ اختیار نہیں رکھیں گے کہ انسانی حقوق کی پامالیوں پر ان کو جواب دے سکے، تب تک حل نہیں ہو سکتا۔ وہ رویہ جو ریاست بلوچ کے ساتھ کر رہی ہے، جو آپ لوگوں نے دیکھا، وہ اس کا میرے خیال سے 0.5% بھی نہیں ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے وہ کہانیاں آپ سب لوگوں کے سامنے رکھی تو آپ سب لوگ شاید وہ سن نہیں سکیں گے جو ہم نے برداشت کیے ہیں۔ مجھ سے ہمیشہ بار بار مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے برداشت کیسے کیا؟ ہم نے لاشیں اٹھائی ہے، ہمارے لاشوں کو کی بھی بے حرمتی ہوئی ہے، 35 گولیاں مار کر ہمیں مارا گیا ہے۔ وہ مائیں جن کے لیے ان کے بچوں کی آنکھیں، جن کے لیے ان کے بچوں کے چہرے وہ خوشکن چہرے ہوتے تھے، ان کو بدلے میں ان کو مسخ شدہ چہرے ملے ہیں۔ ہم نے اس سے زیادہ برداشت کیا ہے، اور ہم نے وراثت میں درد اور تکلیفیں ہمیں ہمارے آبا و اجداد نے بتائی ہیں۔ یہ نسل جو آپ لوگ کے سامنے کھڑی ہے بلوچوں کی، وہ نسل ہے جس نے اس سے بدترین مظالم دیکھے ہیں۔ جب ہیلی کاپٹر کے ذریعے شیلنگ کی گئی بلوچستان میں، جب کل اینڈ ڈمپ پالیسی کے ذریعے ایک ساتھ جو ہے نا ہر دن 10 لاشیں جو ہے نا پھینکی جاتی تھی، ہر دن ہاسپٹلز میں قطاریں لگی ہوتی تھی، لاپتہ افراد کے لواحقین اپنے پیاروں کو پہچاننے کے لیے آتے تھے۔ آج بھی بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں پر نامعلوم افراد کے نام پر جو ہے نا لوگ آ کر لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی لاشیں پھینکتے اور ان لاشوں کو بھی دفنا دیتے ہیں۔ یہ وہ قصے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں سنے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ بات کریں، آپ کے لہجے سخت ہیں، ہمارے لہجے سخت نہیں ہو، یہ ہمارا ظرف ہے۔ آپ ہمیں مار رہے ہیں اور ہم آپ کو ہی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ کے پولیس والوں کو بول رہے ہیں کہ خدا کرے نہیں کرے ایسا، بچے ہیں یہ، عورتیں ہیں یہ، ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ نہیں کرے ایسا۔ ہم ظرف والی قومیں ہیں، ہمیں برداشت جو ہے نا ہمارے آبا و اجداد سے ملا ہے۔ ہم نے اپنے غصے کو اپنے حوصلے میں بدل دیا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے ان عورتوں پر ظلم کیا، آپ نے ان عورتوں کو مارا۔ آج پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے، آج پورا بلوچستان کہہ رہا ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہے، ہماری قوم ہمارے ساتھ ہے۔ اور میں آپ سب کو بتانا چاہتی
چاہتی ہوں کہ ہم اسلام آباد اس لیے نہیں آئے ہیں کہ اسلام آباد میں ہمیں انصاف ملے گا. اسلام آباد میں ہمیں کبھی انصاف نہیں ملا ہے. اسلام آباد کی ساری جو عمارتیں کھڑی ہیں ان سب کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ بلوچ کی نسل کشی کی جائے. پارلیمنٹ کو اس لیے بنایا گیا ہے, پارلیمنٹ کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ جاؤ بلوچوں کی نسل کشی کو قانونی قرار دو. جاؤ قومی اسمبلی کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ جاؤ وسائل لو اور بلوچوں کی نسل کشی پر خرچ کرو, مارو بلوچوں کو تاکہ ان کی زمین ہمارے قبضے میں ہو. یہ ہے آپ لوگوں کے اداروں کی حیثیت. ہم بلوچ ہیں, ہم لوگوں نے آپ لوگوں